بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایپیسوڈ 2، حبشہ سے مکہ کی طرف واپس روانہ۔ یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ جب مکے کی طرف واپس پلٹے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھی۔ مکے کے قریب پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب انہیں واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں وہی حال تھا، مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ 102 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھے۔ یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے اپنے آدمی حبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ قبل یہ لوگ پھر مکے پہنچے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ یثرب مکے کے شمال میں قریباً 421 کلومیٹر دور ایک بہت پرانا شہر تھا۔ وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ ان لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی، لیکن خود یثرب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یثرب پہنچ کر اوس بن ثابت انصاری نے ان کی بہت مہمان نوازی کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے یثرب پہنچے اور یثرب کو مدینہ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اس کا نام بئر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں اس سے مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا تو یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامند ہوا۔ اس طرح یہ طے ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی دینے کی باری ہوگی اور ایک دن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی، مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اب اس کنویں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنویں کا باقی حصہ بھی فروخت کر دیا۔ یہ حصہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا
اب کوئی روک ٹوک نہیں رہی تھی، مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے 20,000 درہم میں خریدا۔ بھائی چارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس بن ثابت انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد آپ انہی کے ہاں رکے تھے۔ اونچے رتبے کے صحابی تھے، احد کی لڑائی میں شہادت پائی۔ ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اس میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آگے بڑھے اور 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا، تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک اور قریبی صحابہ رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ تیمارداری کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرے۔ جس روز بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اس روز مدینے میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے، بیٹی کے انتقال کی خبر ملی تو بہت افسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی، مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر انہیں حصہ دیا اور فرمایا تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہنے لگے، کہا کرتے تھے افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ نکاح ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس لڑائی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی، دوسرے مسلمانوں کی طرح بہادری سے لڑے پر مقرر 50 سوار جب اس طرح سے ہٹ گئے اور کافروں نے اس طرف سے اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے نڈال ہو کر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پھر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، تب جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ غزوہ خندق میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرپور حصہ لیا۔ پھر خندق کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کو مقرر کیا گیا تھا ان میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو کعبے سے بہت محبت تھی، جب سے ہجرت کر کے آئے تھے کعبے کی زیارت نہیں کر سکے، تو ہجرت کے چھٹے سال ذی-قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔
ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا۔ مکے میں قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان مکے کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے بہت سے نوجوان مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بدل لیا اور مکے سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور یہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ حدیبیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو صرف کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عمرہ کے بعد ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ قریش نے اس پیغام کے جواب میں طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے۔ عروہ بن مسعود نے واپس جا کر قریش سے کہا، بھائیوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے کبھی نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو اس پانی کے حصول کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سب آپس میں لڑ پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو بالکل آہستہ اور پست آواز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میرے خیال میں تو بہتر ہے کہ تم مسلمانوں سے صلح کر لو۔ قریش نے ان کی بات نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے پاس ایک قاصد کو بھیجا۔ قریش نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور قریش کو پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، بلکہ کعبہ کی زیارت کے لیے قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں۔ طواف اور قربانی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، ہم دوسرے مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ باقی واقعہ ایپیسوڈ 3 میں بیان کیا جائے گا، تو ہمیں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔